بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کے خلاصے کے اس 20ویں پروگرام میں ہم 3 صورتیں کریں گے: سورہ الاحزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ الاحزاب 33ویں سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کے سورتوں کے چوتھے گروپ کی آخری سورہ ہے اور واحد مدنی سورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 8 مکی صورتیں اس گروپ کی دیکھی، یہ اس کی آخری سورہ ہے۔ پورے گروپ میں ہم نے دیکھا کہ خبردار کرنے اور خوشخبری سنانے کے پیغام کے ساتھ رسالت کا اثبات، رسالت کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات یہ مضمون رہا ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، آپ کے حقوق، آپ کی ذمہ داریاں، اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات، یہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھریے، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجیے اس چیز کی کہ جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وحی کی جا رہی ہے، بے شک اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے یہ بات واضح کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور اس سلسلے میں نبیوں نے جو عہد لیا اپنے اپنے دور کے اپنے لوگوں امتیوں سے، اس کا حوالہ دیا گیا۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین، اور نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے مقابل میں زیادہ اہم ہے، اولا ہے، اور نبیوں اور نبی کی بیویاں ان کی حیثیت مومنوں کی ماؤں کی ہے، اور رحمی رشتے والے تو آپس میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابل میں زیادہ اہم ہیں اللہ کے قانون میں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنے اولیاء اور اقربا کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرو، یعنی کوئی دوست ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، الگ سے حسن سلوک کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کے عہد لیے، اور تم سے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی مضبوط پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ ہم سچوں سے ان کی سچائی، راست بازی کے بارے میں سوال کریں، اور کافروں اور منافقوں سے ان کے کفر اور منافقت کی نسبت سوال کریں، اور کافروں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں اب چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف۔ اس سورہ میں اللہ نے مسلمانوں کا امتحان کیا، منافقین کا امتحان کیا غزوہ احزاب کے ذریعے سے۔ اس کا بیان شروع ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی اس فضل نعمت کو یاد رکھو کہ جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، اور ایسی وہ فوجیں بھی بھیجی جو تم کو نظر نہیں آئیں، یعنی فرشتوں کی افواج، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو برابر دیکھتے رہنے والا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، یاد کرو جب کہ وہ تمہارے اوپر آ چڑھے، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی جب صورتحال بہت سخت تنگ ہو گئی تو پھر
کمزور لوگوں کے اندر شکوک شبہات پیدا ہونے شروع ہو. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ محض دھوکہ فریب نکلے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس اہل ایمان کا رویہ بیان کیا اور آغاز کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتے ہیں. فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے جماعتوں کو دیکھا تو وہ بولے کہ یہ تو وہی چیز پیش آئی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت ہی میں اضافہ کیا. یعنی ایک جانب منافقین تھے اور دوسری جانب یہ اہل ایمان تھے کہ جو انہی آزمائشوں کو اللہ کا وہ وعدہ قرار دے رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آزمائش تو آئے گی. من المومنین، اہل ایمان میں وہ ہمت والے جان باز بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا. سو ان میں سے بعض تو اپنا عہد پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. اس کے بعد آیت نمبر 28 میں ازواج مطہرات کو خاص طور پر خطاب کیا گیا، اس لیے کہ منافقین نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے، پروپیگنڈے کی، سکینڈلز بنانے کی، وغیرہ وغیرہ. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کی طالب ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے تم میں سے بہترین رویہ اختیار کرنے والیوں کے لیے ایک بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی اس کے لیے دگنا عذاب ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد حضرت زید اور حضرت زینب کی ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اور جب تم اس سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو. پس جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا، تمہارا نکاح کر دیا کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کے رہتا ہے، طے شدہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم مہر ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. آیت نمبر 56 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام اچھی طرح بھیجا کرو. اس کے بعد منافقین کے رویے کا ذکر ہے. آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی اور ان کے لیے اس نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا جو انہوں نے قبول کر لیا۔ فرمایا انا عرضنا الامانتا، اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، یعنی اختیار ارادے کی امانت، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ بے شک وہ ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ انسان آگے کی سوچتا ہے، ہمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنے سے زیادہ بڑے معاملات کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اسی کو یوں بیان کیا گیا۔ فرمایا تاکہ اللہ منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے اور مومنین اور مومنات کو اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد 5واں گروپ شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی 2 صورتیں ہم دیکھیں گے، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ سبا میں توحید کا اس بات ہے، اس گروپ میں توحید کے اس بات کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں بھی یہی ہے، سورہ سبا میں اور سورہ فاطر میں شکر سے آغاز کیا گیا ہے، اللہ کے شکر سے، لیکن سورہ سبا میں اس کو بیان کیا گیا ہے تاریخی واقعات کے ذریعے سے زیادہ، اور سورہ فاطر میں اس کو فرشتوں کی الوہیت کی رد، انکار کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم سورہ سبا دیکھتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور اسی کی تعریف، اسی کا شکر آخرت میں بھی ہوگا، اور وہی حقیقی حکیم اور باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو اس سے برآمد ہوتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد کفار کا اعتراض آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو ازسر نو ایک نئی خلقت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی قسم کا جنون ہے، یعنی وہ کفار اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، وہی عذاب اور نہایت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ فرمایا ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو گرم کر دیا، یعنی انہوں نے بڑی معاشی ترقی کی اور اس میں لوہے کی صنعت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے برعکس سبا کی قوم نے ناشکری کی اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور اہل سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ دانے اور مائیں دونوں جانب باغوں کی 2 قطاریں، اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین شاداب ہے اور زرخیز، اور پروردگار بخشنے والا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقالوا آمنا به، اور قیامت کے روز یہ کفار کہیں گے، یہ ناشکرے کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں ممکن ہوگا، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور دور سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے، اور ان کی چاہتوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جس طرح اس سے پہلے ان کے ہم مشرب دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ بے شک وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے رہے، جان بوجھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا رہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 سورہ سبا کی جوڑا سورہ ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اسی شکر سے، الحمدللہ، شکر کا
حقدار حقیقی تو اللہ ہے۔ آسمان اور زمین کا خالق، فرشتوں کو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے پیغام رساں بنانے والا، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کے ساتھ ہی معبود بنائے ہوئے تھے، ان کو یہ بتایا گیا یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے، تم ان کو ان کے مقام سے مبالغہ آمیز حد تک اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم انسان اللہ کے محتاج ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ تو تعریف کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی اور سفید سرخ رنگوں کی دھاریاں ہیں اور بھجنگ کالی بھی۔ فرمایا ومن الناس والدواب، اور انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 40 میں کہ قل ارأیتم شرکاءکم، کہ کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا، کیا ان کی آسمانوں میں کوئی حصے داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تو وہ اس کے کسی واضح دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں بن سکتا، بے شک وہ نہایت حلیم، بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے، یہ مکے والے کہتے تھے۔ بس جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تو اس چیز نے زمین میں ان کے تکبر کی وجہ سے ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں ہی میں اضافہ کیا، کوئی ہدایت نہیں ملی، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس سنت الہی کا جو اگلوں کے بارے میں ظاہر ہوئی۔ تم اللہ کی سنت، اللہ کے طریقوں میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طریقوں، اس کی سنت میں وہ کبھی ٹلتے ہوئے پاؤ گے، تبدیل ہوتے ہوئے پاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین مدت کی مہلت دیتا ہے، بس جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے، وہ ان کا حساب کتاب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے بھرپور استفادہ کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔